آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 29ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورۃ الملک سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ، سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم السجدہ جو لوگ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور سورہ ملک جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کا ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور موت سے پہلے جو ہے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا تاکہ موت کو انسان یاد رکھے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تو موت کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ لوگ موت کو یاد رکھیں اور موت کی تیاری کریں۔ دوسرا پوائنٹ آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ آزمانا چاہتا ہے۔ یہاں پر احسن عملا کہا، اکثر عملا نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کون کرے گا، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ بہترین عمل اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون کرے گا۔ اور بہترین عمل کب ہوگا؟ جب وہ سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو۔ لیکن اگر سنت سے ہٹ کر کے بہت زیادہ اعمال کر لیے جائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے دین نے زیادہ اعمال کرنے کا نہیں بلکہ بہترین اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کمال اور جمال اور خوبصورتی ہے اور اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں۔ تیسرا پوائنٹ آیت نمبر 3-4 میں، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے تو اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص نہ دیکھے گا، یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں کوئی تو نقص نہیں دیکھے گا۔ ذرا دوبارہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ، کوئی شگاف بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ یعنی آسمانوں کے اللہ رب العزت بات کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اوپر تلے یہ آسمان بنائے اور ان کے اندر کوئی نقص اور کوئی خرابی نہیں، تو بار بار سہ بار دیکھ رہے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر کے لوٹے گی مگر تو اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھ سکے گا۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے مزین اور آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ چوتھا پوائنٹ، جہنم میں جانے کا سبب بات نہ سننا یا اس پر غور نہ کرنا۔ یعنی بعض بات تو سن لی جاتی لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا، لیکن بات سن کر کے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ انسان کو جہنم سے بچا لے گا، نہیں تو انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ آیت نمبر 10 میں، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے، عقل ہوتی تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ یعنی اگر ہم سنتے یا سمجھتے اور اگر عقل ہوتی تو پھر ہم دوزخ میں نہ جاتے۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ رب العزت نے 2 سوال پوچھے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے۔ آیت نمبر 21 میں، سوائے اللہ کے کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ آیت نمبر 21 میں، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ اور یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال کر کے پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو یہ تمہاری دونوں ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ آگے سورۃ القلم شروع ہو رہی ہے۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 2، 3، 4 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں۔ آگے جگہوں پر ساحر اور کذاب کے بھی لفظ آئے، جادوگر اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ رب العزت اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، بے شک آپ تو بہت عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی ہے۔ 7واں پوائنٹ آیت نمبر 17 سے 34 تک، باغ والوں کی آزمائش اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور غریبوں کا حق دینے سے ڈنڈی مارنے والوں کو اللہ رب العزت نے سزا دی کہ ان کا یہ باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 35 سے 36 میں، فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
9वां पॉइंट, नमाज ना पढ़ने वालों का अंजाम। आयत नंबर 42 में, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और वो सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने पिंडली का जिक्र किया है। इस पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला की पिंडली है, बग़ैर कैफियत के, बग़ैर तशबीह किए इस पर ईमान लाना। अल्लाह की जो भी सिफ़ात कुरान और सही हदीस में मिल जाएं, उनको बग़ैर तशबीह दिए, बग़ैर तमसील दिए और बग़ैर कैफियत बयान किए उन पर ईमान रखना अहल सुन्नत सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा है। सूरतुल हाका 10वां पॉइंट, आयत नंबर 1 से 8 तक। इन आयात में कौम आद और कौम सबूत की तबाही का मंजर फिर एक बार पेश किया गया। आयत नंबर 10 में 11वां पॉइंट, रसूलों की नाफरमानी की सज़ा अल्लाह की गिरफ्त और आज़ाब है। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 13 में 13 के बाद क़यामत का मंजर पेश किया गया। 13वां पॉइंट, आयत नंबर 19 में, सो जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा, लो मेरा नामा अमाल पढ़ लो। यानी वो खुशी से देखेगा और लोगों को दिखाता फिरेगा कि लो मैं आज कामयाब हो गया, मेरा ये नामा अमाल पढ़ लो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबियों से नवाज दिया। अल्लाह अकबर। 14वां पॉइंट, आयत नंबर 25 से 37 तक। लेकिन जिसको नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, काश मुझे मेरी किताब यानी मेरा नामा अमाल न दिया जाता और मैं जानता ही ना कि मेरा हिसाब क्या है। काश के मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। मेरे माल ने भी मुझे कोई नफ़ा और फ़ायदा न दिया। मेरी सल्तनत, हुकूमत और गलबा भी मुझसे जाता रहा, वो भी मेरे किसी काम ना आ सका। हुक्म होगा, इसे पकड़ लो, फिर इसे तोक पहना दो, फिर इसे दोज़ख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है उसमें जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अज़मत वाले पर ईमान न रखता था और मिस्कीन के खिलाने पर रग़बत न दिलाता था, मिस्कीनों को खाना न खिलाता था। बस आज उसका न कोई दोस्त है, न कोई मदद करने वाला और न सवाए पीप के उसकी कोई ग़ज़ा है। जो इंसान के ज़ख्मों के अंदर से गंदा खून और पीप निकलती है, ये उसकी ग़ज़ा होगी जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। और अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको बाएं हाथ के नामा अमाल से महफूज फरमाए और जहन्नम से महफूज फरमाए। सूरतुल मारिज है, 15वां पॉइंट, आयत नंबर 6 से 18 तक। क़यामत का अज़ाब करीब है और क़यामत वाले दिन इंसान के करीबी रिश्तेदार भी उससे भागेंगे। 16वां पॉइंट, उस दिन लोग अपनी जान बचाने के बदले में अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने कुंबे कबीले को और रूए ज़मीन के तमाम लोगों को वो अल्लाह के सामने देना चाहेगा कि अल्लाह तो इन्हें ले ले और मुझे अज़ाब से बचा ले। मगर उस इंसान के कोई चीज़ काम नहीं आएगी और कोई फ़िदिया और बदला नहीं लिया जाएगा। आज जिस औलाद से इतनी मोहब्बत करता है, जिससे इतना प्यार करता है, जिस बीवी की खातिर वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, जिस कुंबे कबीले के नाम के लिए वो इतनी मेहनतें कर रहा है, कल क़यामत वाले दिन उन्हीं सब को वो अल्लाह के सामने देगा कि अल्लाह तू मेरे बदले में इन सब को जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा ले। लेकिन उस दिन ये कुछ काम नहीं आएगा। आज दुनिया में हमें गौर करना होगा। 17वां पॉइंट, जन्नत में जाने वालों की सिफ़ात। आयत नंबर 23 से लेकर के आखिर तक। नमाज पर हमेशगी करने वाले, मांगने वालों और सवाल से बचने वालों पर खर्च करने वाले, क़यामत और इंसाफ के दिन पर यकीन रखने वाले, अज़ाब से डरने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, अमानत और कौलो करार का पास रखने वाले, गवाहियों पर कायम रहने वाले और आखिर में फिर कहा नमाज़ों की हिफाजत करने वाले, यही जन्नती लोग हैं। सूरह नूह के 5 से 7 नंबर आयत में 18वां पॉइंट, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत से इतनी नफ़रत उनकी कौम ने की कि उनकी बात सुनने से पहले वो अपने कानों में उंगलियां डाल देते
اور اپنے سر پر کانوں پر کپڑے ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے کہ ان کی آواز جو ہے نا ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کر کے ان کو اونچی آواز سے بھی چپکے سے پکارا، حتیٰ کہ سورۃ العنکبوت کے اندر دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے مگر چند لوگ مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو سننا ہی پسند نہیں کیا۔ 19واں پوائنٹ استغفار اور توبہ کے فضائل، آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العزت اگر کوئی سچی توبہ کرے گا تو خوب بارشیں ہوں گی، کیونکہ یہ فصلوں کا دار و مدار ہیں، یہ رزق کا ذریعہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں مال بھی دے گا اور اولاد میں بھی ترقی دے گا۔ اللہ رب العزت باغات سے بھی نوازے گا اور نہریں بھی نکال دے گا۔ یہ استغفار کے فوائد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی فوائد ہیں، یہ تو سورہ نوح کے اندر جو ذکر کیے گئے۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 23 میں قوم نوح کے 5 بزرگوں کا ذکر جن کی پوجا اتنی ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا بس ان بزرگوں کو، ان معبودوں کو نہ چھوڑنا، ایک ود، دوسرا سوا، تیسرا یغوث، چوتھا یعوق اور 5واں نصر، یعنی ان 5 بتوں کی وجہ سے قوم نوح میں شرک شروع ہوا، جو اصل میں نیک لوگ تھے، لیکن ان کے مر جانے کے بعد شیطان نے کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر کے اپنے پاس رکھ لو، یہ اللہ کے نیک لوگ تھے تاکہ تم بھی نیکی پر آمادہ ہو جاؤ۔ جب وہ فوت ہوئے، یعنی پوری ایک نسل گزر گئی جو 50-60 سال یا کتنی سال ان کی عمر تھی، شیطان نے اسی چیز پر ان کو لگائے رکھا۔ جب وہ مر گئے تو ان کی اولاد کو کہا کہ تمہارے والدین ان کی پوجا کرتے تھے، لہذا تم ان کو پوجو۔ تو ان لوگوں نے پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو قوم نوح میں 5 ولیوں کے جانے کے بعد تصویروں اور مجسموں کے ذریعے شرک آیا، پھر ان کی تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ نسل در نسل شیطان نے محنت کی، کوئی ایک دن نہیں، صبح کہا تو شام کو لوگ شرک میں پڑ گئے، تو یہ اس نے تقریباً 2 نسلوں تک انتظار کیا، پھر ان کو شرک کے اندر ڈالا۔ یہ آپ بخاری شریف کی 4920 نمبر حدیث کو پڑھ کر کے ان آیات کی تفسیر جان سکتے ہیں کہ قوم نوح میں شرک کیسے آیا، جو ابھی میں نے وضاحت کی۔ 21واں پوائنٹ آیت نمبر 28 میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الجن 22واں پوائنٹ، پہلی آیت میں جنوں کا نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اور وہ بھی عجیب و غریب قرآن سن کر کے۔ 23واں پوائنٹ 15 اور 16 نمبر آیت میں بتایا گیا کہ انسان کی طرح جن بھی فاسق و فاجر ہیں، فرمان اور نافرمان ہیں، ظالم ہیں، اور جہنم کا ایندھن بھی بنیں گے جو نافرمان ہوں گے۔ 24واں پوائنٹ آیت نمبر 18 میں، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کہیں بھی جائز نہیں، مگر ان مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر منع کیا گیا کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہے اور اللہ کے لیے خاص ہیں۔ 25واں پوائنٹ آیت نمبر 20 میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن میں سورہ جن کی 20 نمبر آیت کے مطابق وہ صرف ایک اللہ کو پکارے، کسی مصیبت اور پریشانی میں صرف ایک اللہ کو پکارے اور کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، جیسا کہ سورہ جن کی اسی 21 نمبر آیت میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع کا اختیار نہیں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اور قرآن سے یہ جو دوری ہے یہی نتیجہ ہے کہ وہ غلط اور شرک والی چیزوں میں پڑ گئے۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 26 میں، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ 27 نمبر آیت، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، اور اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کسی نبی کو جو غیب کی بات بتاتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے، اور وہی آنے سے اور اس کو بتانے سے جو پہلے نبی کو خبر نہیں تھی اور نبی کو پتہ چل گیا، یہ نبی کے لیے غیب نہیں، اور نبی خود غیب نہیں جانتا، جیسا کہ سورہ نجم کی 2-3 نمبر آیت میں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، وہ جب بات کرتا ہے تو جب وحی آتی ہے تبھی بولتا ہے، یعنی نبی کا بولنا ہی وحی کے ذریعے ہے۔
تو پھر نبی کے اوپر یہ غیب کا اللہ کی صفت چھین کر کے نبی پر چسپاں کرنا، یہ نہ جانے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں اور آیت نمبر 59 میں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں، اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے زوردار رد کیا ہے کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ رب العزت نے نبی کو خود کہا کہ میرے نبی آپ خود ان کو کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سارے فائدے اپنے لیے جمع کر لیتا۔ تو یہ غیب اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، ایسا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو قرآن کی یہ آیات پڑھ کے ساری آیات کو جو غیب والی جمع کر کے اپنے عقیدے کو بدل لینا چاہیے۔ سورۃ مزمل کے شروع میں 27واں پوائنٹ، اصلاح نفس کا جو بہترین ذریعہ قیام اللیل ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تراویح میں حفاظ کرام قرآن کو جس طریقے سے پڑھتے ہیں بہت برا طریقہ ہے، جس میں یعلمون تعلمون کا بھی پتہ نہیں چلتا، اتنے تیز اور سپیڈ سے پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ شبینے کرواتے ہیں انہوں نے تو ستیہ ناش ہی کر دیا اس پڑھائی کا، اس قرآن پاک کی تلاوت کا۔ استغفراللہ، اتنے برے طریقے سے اور اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ کن کا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا قرآن نے بتایا؟ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں۔ مگر آج رمضان کے اندر اسی قرآن جس کا رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، ادھر قرآن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حفاظ کرام کو اور عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، تھوڑا پڑھ لیں، کوئی سپارہ پڑھنا کوئی سنت یا فرض نہیں تراویح کے اندر، آدھا پڑھ لیں، پاؤ پڑھ لیں، مگر ٹھہر ٹھہر کر کے غور و فکر سے پڑھیں۔ اور اگر سپارہ پڑھنا ہے تو پھر 2-2.5 گھنٹے لگائیں، جیسے مکہ اور مدینہ میں تراویح میں سپارہ پڑھتے ہیں پورے 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، اتنے آرام اور سکون سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ سورۃ مدثر کے شروع میں 28واں پوائنٹ، شروع صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا حکم دیا گیا۔ 29واں پوائنٹ آیت نمبر 11 سے 30 تک، حق کو قبول نہ کرنا صرف تکبر کی وجہ سے تھا۔ 30واں پوائنٹ، دوزیوں کی دوزخ میں جانے کی وجہ، آیت نمبر 43 سے 46 تک۔ پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا، دوسری وجہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، تیسری وجہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتا رہنا، اور یعنی حق کو قبول نہ کرنا۔ چوتھا، قیامت کے دن کو جھٹلانا، اس پر ایمان نہ رکھنا۔ یہ 4 چیزیں جہنمیوں کی دوزخ میں جہنم میں جانے کا سبب بنیں گی۔ 31واں پوائنٹ آیت نمبر 49 اور 50 میں، نصیحت کو قبول نہ کرنا منہ موڑنے والے بدکے ہوئے گدھوں کی طرح ہیں۔ اور آیت نمبر 54 میں، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ 55 نمبر، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی قرآن سے بڑھ کر کے اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ مگر قرآن کو ہم نے ترجمے سے تفسیر سے آج تک پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اسی لیے ہمارے حالات آج ایسے ہیں۔ سورۃ القیامہ 32واں پوائنٹ آیت نمبر 2 میں، ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھانا۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم اٹھائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن امت کے لیے، ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی قسم اٹھانا یہ گناہ اور شرک قرار دے دیا گیا، کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور جس بندے کے اندر ضمیر زندہ ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اور اگر تو نے یہ نیکی کی ہے تو کم کیوں کی۔ لیکن یہ دنیا کے اندر تو آج جس کا ضمیر سویا اس کا نفس ملامت نہیں کر رہا، لیکن قیامت والے دن سب کا نفس ملامت کرے گا کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے تھی، گناہ سے بچنا چاہیے تھا۔ یہ قرآن نے واضح کر کے بتا دیا۔ 33واں پوائنٹ آیت نمبر 22 سے 24 تک، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بد رونق اور اداسی والے چہروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ 34واں پوائنٹ آیت نمبر 26 میں، جب روح ہنسری تک پہنچے گی، 27 نمبر آیت، اور کہا جائے گا کیا کوئی دم جھاڑا پھونک کرنے والا، پھونک مارنے والا ہے؟ اسے بلا لو، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دم جھاڑا کر دے، کوئی جن کو بلا کر کے تیری مدد کر دے۔ آج ان سب کو بلا لو،
کہ وہ اس موت کا دم جاڑا کر کے تمہیں موت سے تمہاری جان چھڑا لیں، مگر ایسا ناممکن ہے۔ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر 35واں پوائنٹ، جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنا جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان، یہ جو ابھی سورت کا ذکر کر رہے ہیں 29ویں پارے میں، دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا سنت ہے، لیکن اکثر ائمہ کرام یہ نہیں جانتے اور اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ ائمہ کرام کو اور لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ 36واں پوائنٹ، آیت نمبر 5 سے 9 تک اور پھر 15 سے 20 تک جنت اور اہل جنت کی صفات اور مومنوں کے اعمال کا بیان کیا گیا۔ 37واں پوائنٹ، آیت نمبر 27 میں، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو تو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ آج یہ رمضان چل رہا ہے، گرمی میں 8-8 10-10 گھنٹے لوگ ڈیوٹی اور محنت مزدوری کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، چند پیسوں کے لیے، لیکن روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت اور جو ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ آخری صورت اس پارے کی سورۃ المرسلات میں 38واں پوائنٹ 1 سے 14 تک آیات میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ 39واں پوائنٹ، آیت نمبر 30 سے 37 تک جہنم کی صفات بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 40واں پوائنٹ، آیت نمبر 21 سے کچھ آیات آگے تک جنت اور جنتیوں کی صفات بیان کی گئی۔ 41واں اور آخری پوائنٹ، آیت نمبر 50 میں اللہ فرما رہا ہے اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، قرآن کو نہیں سمجھے، تو اب اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ آؤ ابھی بھی وقت ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ لو، غور و فکر کر لو، تدبر کر لو، قرآن پر سچے طریقے سے اس کو اپنا ساتھی بنا لو، اس کو سمجھنے والے بن جاؤ، جس کو آج ہم نے صرف مردوں کے لیے نعوذ باللہ بنا رکھا ہے۔ زندگی میں کوئی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتا، مرنے کے بعد یہ قرآن خوانیوں کے ذریعے اور بخشنے کا طریقہ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ قرآن زندگیاں بدلنے آیا تھا۔ اس صورت کی آخری آیت میں بھی اللہ نے اسی طرح توجہ دلائی ہے کہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیز تمہاری نصیحت کے لیے نازل ہوگی، کون سا کلام آئے گا جس کو پڑھ کر کے تم بدلو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کے ذریعے اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔